یہ بات ہی غلط ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا، نہ بلکہ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے کہا اگر نبی کے والد بھی توحید پر موت واقع نہیں ہوئی تو اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ ایسا نہیں انبیاء کے لیے الگ سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہو قانون اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون۔ اللہ نے اس معاملے میں سب انسانوں کو ایک جیسا، جو مجھے ماننے والے ان کے لیے جنت، جو انکار کرنے والے ان کے لیے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہر چیز جو ہے نا گھما، آج کل نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ اچھا ایک نئی شوشہ یہ بھی چھوڑ دیا ہے، ابھی وہ ساحل ندیم صاحب کا آیا نا کلپ، اس میں ایک عالم صاحب بحث و تکرار، ٹی وی میں بھی مرغے لڑانے کا پروگرام ہوتا ہے ٹی ویوں میں، مرغوں کی طرح مذہبی اسکالر کو لڑا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ وہ مشرک تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی۔ باپ سے چچا مراد نہیں ہے، مراد چچا ایک الگ ایک ہے، ہمارے جاننے والے مراد چچا کہتے ہیں لوگ ان کو، لیکن یہاں چچا مراد بولو نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے، ایک نیا شوشہ بیچ میں لے آؤ۔ ٹھیک ہے باپ اب کا لفظ عربی میں مجازن چچا پہ اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن مجاز کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے ایک لفظ حقیقت کے بجائے مجاز مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ہو تو بات ہے نا، ہر جگہ قرآن ان کو باپ کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اللہ نام بھی بتا رہا ہے، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو اتنی جگہ اللہ باپ 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 مشرک باپ مشرک باپ۔ پھر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ چچا ہوتے تو پھر وہاں باپ کا لفظ تھوڑی استعمال ہوتا اور وہ رسوائی تھوڑی ہوتی، باپ سے ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک دل میں ایک تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس سے بچانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ان کے والد کا چہرہ تبدیل کر دیا جائے گا، وہ چہرہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے ابراہیم نے اپنے والد، قرآن کہتا ہے کہ کسی کے لیے بھی اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے، نہ باپ کے لیے نہ ماں کے لیے۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، اللہ اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا، تو وہ دعا مانگی، لیکن جب اللہ نے پابندی لگا دی تو دعا مانگنا چھوڑ دی۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی آپ کہو کہ باپ سے مراد چچا ہے، تو پھر تو قرآن کی کوئی آیت بھی، ہر آیت پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے نماز سے مراد زکات ہو، زکات سے مراد حج ہو، حج سے مراد شادی ہو، شادی سے مراد طلاق ہو، اور طلاق سے مراد ولیمہ ہو۔ ایسے تو مبہم بھائی کچھ بھی کھینچتان کے لگا دو، سیدھے سیدھے جو آیت ہے وہی ہے نا۔ اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انبیاء کا نسب پاک ہوتا ہے، انبیاء کے نسب میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا وَلِدتُّ مِن نِکَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ، کہ آدم سے لے کے انبیاء کا تمام نسب پاک ہوتا ہے، تو اس پاک سے مراد توحید پرست نہیں ہے، اس پاک سے مراد ہے اس میں زنا نہیں ہوتا، حلال نسب ہوتا ہے انبیاء کا۔ انبیاء کے آباء و اجداد میں کافر تو ہو سکتے ہیں، زانی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ انبیاء کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، زانیہ نہیں تھی، دوسروں کو بدکاری کے راستے بتاتی تھی، خود زنا نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ نبی کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ بیوی کا کافر ہونا عیب نہیں ہے، زانیہ ہونا بہت بڑا عیب ہے، انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ دیکھو اسلام نے اجازت دی، یہودی یا عیسائی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہو، اجازت دی ہے نا اسلام نے، قرآن میں ہے۔ اب آپ کی بیوی کرسچن ہے، آپ ذلت نہیں ہوگی آپ کو اس میں، یہ میری وائف ہے بھائی، یہ کرسچن ہے، میں اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا مذہب، یہ چرچ جاتی ہے، میں کہاں جاتا ہوں مسجد، اس میں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوگی انسان کو۔ ہاں لوگ ترغیب دیں گے بھائی اس کو بھی مسلمان کر لے وغیرہ وغیرہ، اس سے آگے نہیں۔ لیکن آپ کی بیوی مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، آپ تعارف کروانے تہجد گزار تو ہیں، لیکن یہ کلبوں میں جاتی ہیں، اور ان کے وسیم سے بھی تعلقات ہیں، سلیم سے بھی ہیں، لیکن پرسنل معاملہ ان کا ایکچولی۔ بھائی عیسائی تھی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چرچ جا رہی ہے، آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے، میں مذہب میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، دیٹس آل، بات کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ معقول جواب دے دیا نا آپ نے، یار کسی کو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں مسلمان کر سکتا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے عیسائی عورت سے نکاح کی تو عیسائی سے نکاح ہو گیا، وہ چرچ جا رہی ہے، اس کا مذہب ہے بھائی، اپنا مذہب زبردستی کسی پہ تھوپا نہیں جا سکتا، کوئی بےزتی نہیں ہوگی آپ کی۔ لیکن آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی وائف، کہتے ہیں میری وائف لبرل ہے تو مسلم، لیکن کیا ہے لبرل، اور بڑی پکی مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، تراویح بھی پوری 20 رکعتیں پڑھتی ہے، 8 والی نہیں مانتی، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اور پوری آپ نے رپورٹیں پیش کر دی، تہجد گزار ہے یہ، تو بس آپ کہتے ہیں بس ایک تھوڑی سی چھوٹی سی اس میں خرابی ہے کہ وہ وسیم سے بھی اس کے تعلقات ہیں، غفار سے بھی، سلیم سے بھی، اور جمشید سے بھی، اور فل تعلقات ہیں۔
اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو اس کو روکتا نہیں. کہنے دیکھیں جب آپ کی وائف عیسائی ہو کے چرچ جاتی ہے آپ نہیں روک سکتے, تو میں اگر جمشید سے تعلقات تو میں کیسے روک سکتا ہوں اس کو. اگلا کہے گا شرم سے ڈوب کے مر جا. جتنی گالیاں اس کو آئیں گی نا پارسل کر دے گا آپ کو. یہ ذلت, آپ منہ دکھانے کے سوسائٹی میں قابل نہیں رہو گے. اگر ہوگی بھی نا آپ چھپا کے رکھو گے, بیگم مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے, کائنڈلی یہ پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ذلیل ہو جاؤں گا سوسائٹی میں. لوگ کہیں گے نا, تو اللہ انبیاء کو ایسی ذلتوں سے بچاتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھے. تو نبی کی بیوی کافرہ ہوئی ہے ماضی میں, زانیہ نہیں ہوئی, آگے نسب خراب نہ ہو جائے, کیونکہ زانی عورت کے اولاد کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا بچہ ہے. پیدا ادھر ہوا اور شکل سے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی شباہت کس کی آ رہی ہے, سبکتگین صاحب کی شباہت آ رہی ہے, ایک مشکوک ہو جائے گا نا. لوگ کہیں گے تمہارا پتہ ہی نہیں کہ کس کی اولاد ہو تم. تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا. نہ بلکہ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے کہا اگر نبی کے والد بھی توحید پر موت واقع نہیں ہوئی تو اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا. ایسا نہیں انبیاء کے لیے الگ سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہو قانون, اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون. اللہ نے اس معاملے میں سب انسانوں کو ایک جیسا, جو مجھے ماننے والے ان کے لیے جنت, جو انکار کرنے والے ان کے لیے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تو اس لیے ہر چیز جو ہے نا گھما, آج کل نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو ہمارا عقیدہ اس بارے میں بہت واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جگہ جگہ قرآن تذکرہ کرتا ہے, اور اس میں قرآن میسج کیا دے رہا ہے کہ بھائی توحید اتنی حساس عقیدہ ہے اور شرک سے اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اگر ہم باپ سے چچا مراد لے لیں تو یہ جو قرآن میسج دینا چاہ رہا ہے نا, یہ میسج کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اتنا حساس معاملہ ہے, تبھی زیادہ تر جو توحید میں ڈھیلے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ یہ چیزیں زیادہ مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ہذہ تماثیل, یہ کس قسم کی تصویریں ہیں. ما ہذہ جو ہے نا یہ توہین لفظ, یہ کیا ان تصویروں کے سامنے تم جھکے رہتے ہو بے جان. قالوا, جواب دلیل دیکھو کتنی مضبوط, یہیں سے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا یہ کام ہم کیا کر رہے ہیں, غلط. جواب دیا وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, لہا عابدین, ان کی عبادت کرتے ہوئے. یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی ہے, ابا دادا سے, کلچر سے, سوسائٹی سے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی تمہارے باپ دادا بھی سب کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تم نے ابا کو فالو کیا ہے نا, باپ دادا کو, تو باپ دادا سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ تم نے کس دلیل کی بیس پہ اس کو فالو کیا ہے. تو جب ایسا ایک کانفیڈنٹلی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جواب سنا نا, اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ, جیسے میں نے کہا تھا نا جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسری بیوی کو نہیں, بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ میں نے جواب دیا تھا نا, تو آگے سے جو رپلائی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ آیا تھا. پھر ہم نے جب اس پہ آگے سے جواب دیا تو اب تک مارکیٹ سے جواب کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. تو ایسا ہی یہاں بھی ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کانفیڈنٹلی کہا کہ تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کیا تھے, کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اچھا قوم یہ کانفیڈنٹ دیکھو, جو چیز سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے نا, انسان کی نیچر ہے اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے, ایک دم حیران ہوتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے یہ عدالتی کھولا نا, خوب دے دنا دن چلا ہے, تو میں نے جب اس پہ بات کی تو لوگ کہنے لگے یار یہ کہ نئی چیز لائے مارکیٹ میں مفتی صاحب. تو یہاں بھی یہی. تو اب قوم نے کیا کہا, ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھ کے نا لوگ حیران ہو رہے تھے, یار یہ سارے غلط ہیں, ہم جو اتنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کے ساتھ, تو یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, ابراہیم آپ سیریس یہ بات کر رہے ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. بعض دفعہ انسان مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے, کہتا ہے بھئی یہ کیا بت وت رکھے ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں سوری اگر تکلیف ہوئی تو میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا شاید وہ ایک دم پتہ نہیں یہ کیا انہوں نے بات کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بل ربکم, میں بالکل سیریس ہوں, ربکم یہ تمہارے خدا نہیں ہے, تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین, اور میں اس پر گواہ ہوں. گواہی اسی چیز پہ دی جاتی ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا ہو, یعنی میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہا ہوں گویا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان بتوں نے کچھ نہیں بنایا, بنانے والا کون ہے, ایک اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے نا بہت سمجھایا ان کو, جب نہیں سمجھ میں آیا نا ان کے, تو بعض دفعہ بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی, عمل کر کے دکھایا جاتا ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی. جیسے ہم پھونکو والی سرکار کے خلاف کتنے عرصے سے بول رہے تھے, اور پھونکو والی سرکار نے دوبارہ میرے چینل پہ اسٹرائکیں دینا شروع کر دی ہیں, تب دے دنا دن. آپ دعا کریں اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے, بہت زیادہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہے. تو پھونکو والی سرکار کے خلاف کتنا بیان کیا, لیکن اقرار الحسن نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پریکٹیکلی بعض دفعہ کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. سرکار کی دو قسمیں, ایک وہ والی بھی ایک یہ والی بھی. ان سرکار کے بھی پریکٹیکلی لوگ جا کے دروازے کھٹکھٹا کے آ چکے ہیں, لیکن
اس سرکار پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو پریکٹیکلی جو کام کیا جاتا ہے اس میں اور نعرے بازی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں تمہیں سمجھا کے تھک گیا, میں نے تو اقرار حسن کو ابھی چھوڑو, ٹاپک چینج نہ ہو جائے, تو میں پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤں گا. کیا کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, تم جب جاؤ گے نا کسی دن سارے شہر کے باہر کسی کام سے, تو ان بتوں کی گت بناؤں گا میں. روزانہ زیتون کے تیل کی مالش ہوتی ہے نا, ان کے اوپر گریس لگا کے ان کو چمکا کے رکھا جاتا ہے, اور اس سے تمہارے دل میں ان کی عظمت ہے, اور میں ان کی گت بناؤں گا. پھر کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. کسی کے ہاتھ کاٹ دیے, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کی کان کاٹ دیا. مختلف چیزیں جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ کیا کر دیں. بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی, چڈا ہی پہن لے بھائی, تو تھوڑا سا تو یعنی اس کو خیال کرنا چاہیے نا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ان پہ کٹنگ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کٹنگ کر لی. پھر کیا ہوا؟ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو جب گئے نا عبادت کے لیے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا, کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے. دیکھو کیسے بیوقوف ہیں, خدا بھی کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو ہمارے اللہ کے, یعنی ان کا جو بنا خود ساختہ خدا اللہ, خود ساختہ اللہ ان کا, کس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا ہے, وہ بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتن, کسی نے دیکھا تو تھا نہیں, ویڈیو کیمرے ہوتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے یذکرہم, جو ان کا برائی میں تذکرہ کرتا رہتا تھا, اکثر کہتا رہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. یقال لہ ابراہیم, جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, اب دیکھو اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کیا غلط کیا, کہہ رہے اس کو سب کے سامنے لاؤ, اس کے منہ سے اگلواؤ کہ اسی نے کیا ہے, تاکہ سب کو پتا چلے, ہم جب اس کو سزا دینا تو کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے. یہ تو سننا ہی نہیں چاہ رہے کہ یہ صحیح کیا کہ غلط کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا ہے نا سب سے, ہوا یہ تھا کہ جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور وہ کلہاڑا اس کی گردن پہ لٹکا دیا اور کہا کہ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ توریہ کہلاتا ہے یہ عمل. دیکھنے میں تو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے نہیں, مطلب تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے نہیں کیا نا, ظاہر ہے تمہیں بھی پتا ہے اس نے نہیں کیا, تو ان کے منہ سے اگلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہیں کر سکتا. تو پھر آگے جب وہ منہ سے بولیں گے نہیں کر سکتا, تو پھر آگے بولیں گے جب یہ نہیں کر سکتا تو جو ان کو اپنے دوستوں کو نہیں بچا سکتا وہ تمہاری بگڑی کہاں بنا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیچرل طریقہ تبلیغ کا. اچھا بھائی, تو انہوں نے فرمایا فعلہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو, یہ خود بتائیں گے, کیونکہ جس کو مارا جاتا ہے اس کا بیان معتبر ہوتا ہے. پولیس والے اس کو لاتے ہیں نا جیل میں, پوچھتے بتا یہ تھا جس نے موبائل چھینا تھا, یہ تھا چھینا تھا, اس نے چھینا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی جن کی گت بنی ہے ان سے پوچھو, وہ خود بولیں گے کہ یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے نا گردن میں کلہاڑا ہے یہ ہے, اس نے کیا ہے. فوراً ایک دم ان کے دل میں فرجعوا الی انفسہم, قرآن کہتے ہیں اپنے دل میں سوچنے لگے, انکم انتم الظالمون, یار تم تو بڑے ہی پاگل ہو, تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کم بخت بول تو سکتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے نا ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی ہے, یار تم تو بڑے ظالم ہو جو منہ سے پھوٹ نہیں سکتا کہ اس نے نہیں, اس نے کیا ہے, یا ابراہیم معاذ اللہ غلط بول رہے ہیں. ان کو پتا تھا اس نے نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے, تو ان سے پوچھا تو بولنا تو ہے نہیں. انہوں نے تھوڑے دیر کے لیے نا ان کے دل میں خیال آیا کہ یار تم واقعی کیا ہو, بڑے ظالم ہو. لیکن جیسے جب میرا کھلا پہ کلپ گیا ہے نا تو انجینئر کو خیال آیا کہ مفتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تبھی ایک ہفتہ خاموشی کے بعد کہا ہے, دعویٰ یہ کیا ہے, میں نے تو ایسا کہا ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہفتے تک انجینئر صاحب سکتے میں چلے گئے, یار میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی. ایک ہفتے کے بعد ایک دم خیال ہے اب کیا سے نکلوں بھائی اس مصیبت سے, کہ میں نے تو, میرے پر تو وہ الزام لگایا جو میں نے کہا ہی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں پھر اب بتا دو کہ صحیح کیا ہے, اب بتا دو. اب بھی نہیں بتا رہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے, یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پینترا بدلا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے, یہ کیسے بیان دیں گے. ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے یہی اگلوانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے منہ سے پھوٹو کہ یہ بول نہیں سکتے, تم اپنے منہ سے بولو کہ یہ بول نہیں سکتے. پھر جب انہوں نے کہا نا بول نہیں سکتے, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ, تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی, ما لا ينفعکم شیئا, جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اتنا تک نہیں کر سکتے کہ یہ قاتل ہے, یہ نہیں بول سکتے. ولا یضرکم, اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر. اف کو اردو میں کیا کہتے ہیں, تف.
افسوس ہے تمہارے اوپر اور تم جن کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب جب دلیل کی دنیا میں ہار گئے تو دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں. ایک ایک آیت جہلم والی سرکار پہ نا فٹ بیٹھتی ہے. جب دلیل کی دنیا میں ہارتے ہیں نا پھر چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ. ابے تو موضوع خلا کا چل رہا ہے, موضوع رفع الیدین کا چل رہا ہے اور فوراً ٹرن لینا. تو تف ہے تمہارے اوپر. اب جب دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آئی, قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم, کہنے لگے اس کو جلاؤ. اب دیکھو جو باطل ہوتا ہے نا ہر جملہ غلط بول رہا ہوتا ہے, کیونکہ جھوٹ, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ. تو یہاں بھی یہی ہوا, انہوں نے کہا حرقوه, کہنا یہ چاہ رہے تھے ان کو جلاؤ, آگے منہ سے نکل دیا وانصروا آلهتکم, اپنے معبودوں کو بچاؤ. حالانکہ معبود کا کام ہوتا ہے عابدوں کو بچانا. تو کہنے لگے بھائی ابراہیم کو جلاؤ ورنہ ہمارے معبودوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ان کو بچانے کے لیے اس کو جلا دو. یعنی یہ سارا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس لیے کہ ان کے منہ سے یہ سارے الفاظ خود نکلیں. ہو سکتا ہے بعد میں پچھتا رہے ہوں کہ ہم نے بولا کیا ہے, ہم نے بول کیا دیا ہے. قالوا حرقوه, جلا دو ابراہیم کو, وانصروا آلهتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. مطلب مناظروں میں ٹائم ضائع مت کرو, ان سے جیت نہیں سکتے ہم. یہ تو انہوں نے سب کچھ وہ کر کے دکھا دیا. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, یہ ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کو حکم تھا کہ آپ نے پراپر تبلیغ کرنی ہے اس طریقے سے. عام آدمی کو حکم ہے کہ جتنی چادر ہے نا اتنے پاؤں پھیلائے, اپنی اوقات سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ بعض لوگ نا وہ حضرت ابراہیم بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر جگہ جا کے بے موقع تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. تو انبیاء کو پر تو فرض, جب ایک چیز اللہ نے آرڈر دے دیا ان کو, تو پھر ان کو تو اپنی جان کا خوف جائز ہی نہیں ہے. پھر اللہ ان کو شہید کرے یا بچائے یہ اللہ کی مرضی. عام آدمی کے لیے حکم یہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے, اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں بس نیت کرے کہ میں تبدیل کروں گا. تو عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے یہ؟ تو کیونکہ اس طرح کی آیات سن کے نا لوگ پھر فنٹر بنتے ہیں کہ ہم بھی پھر آگ میں جلیں گے تو اللہ بچا لے گا ہمیں. اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے, ہر ایک کے بچانے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. یہ معجزہ بھی اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی کم بخت ایمان نہیں لائے. اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ عذاب نہیں آتا, لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. آپ کیوں؟ جس جگہ کفر کا ماحول ہو اور آپ کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو تو شریعت آپ کو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں یورپ, امریکہ اور غیر مسلم ریاستوں میں جن لوگوں کو اپنے یا اپنی اولادوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے ان کے لیے وہاں اسٹے کرنا جائز نہیں. اب یورپ میں بہت سی مسلمان فیملیاں یہاں موو کر رہی ہیں. اب تک تو وہ رہ رہے تھے, کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کے دین محفوظ تھا, لیکن جب سے اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ پڑھانا شروع کی ہے, اور صرف پڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو وسیم پسند ہے یا غفار پسند ہے, باقاعدہ ٹیچر پوچھ رہے ہیں, بچوں کا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ جو بہت سی فیملی میں جانتا ہوں انہوں نے کہا بھائی وہ باقاعدہ نا بچوں کو ایسی باتیں جو بچوں کے تو ذہن صاف ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں چیزیں, اور پھر ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو بہت سی فیملیاں وہاں سے موو کر گئی ہیں. لیکن بہرحال ہم نہیں کہہ رہے آپ موو کریں, لیکن ہم ایک اصول بیان کر رہے ہیں, جس جگہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا اس جگہ سے موو کرنا آپ پر واجب ہے. اور فوراً معاش کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا کہ جو اللہ کی خاطر کسی علاقے کو چھوڑے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, قرآن کے الفاظ ہیں, زمین میں بہت بڑی وسعت پائے گا اور زمین کا سینہ وہ کشادہ پائے گا. کیونکہ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے نا انہیں اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت ایسے بہت سے دوست میں جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست آسٹریلیا میں پولیس آفیسر تھے, وہاں ان کو زنا کا خطرہ تھا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے تھے, لڑکیاں خود زنا کی دعوت دیتی تھی گوری. وہ بڑے ٹینشن میں آ گئے, انہوں نے کہا یار مجھے تو خطرہ ہے, میں تو بچے وہ زنا سے کہتے ہیں لیکن مجھے پھر بار بار وسوسے آتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا اس ملک کو چھوڑو, سعودی عرب چلو. چھوڑ دیا انہوں نے ملک. کہہ رہے کوئی روزگار نہیں تھا, پولیس آفیسر آسٹریلیا میں کم جاب تھوڑی ہے, ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی. کہتے جب میں آ رہا تو مجھے مسجد کے امام نے کہا, میں پاکستان آ رہے تھے, وہ مسجد کے امام نے کہا کہ تم جنت چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا میں دنیا کی جنت چھوڑ کے دنیا کی جہنم میں جا رہا ہوں, لیکن آخرت کی جہنم چھوڑ کے آخرت کی جنت میں جا رہا ہوں.
کہہ رہے ہیں کم از کم یہاں میرا دین محفوظ ہے, ایسا زنا کا خطرہ نہیں ہے. وہ یہاں تو زنا کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو حیا ہے نا, وہاں تو روڈوں پہ لوگ زنا کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے جاؤں گا, جو بیٹھے ہوئے ہیں پتہ چلا وہ سارے آسٹریلیا پہنچے ہوئے ہیں, زیادہ کھل کے میں بات نہیں کروں گا نا. ہم حضرت مفتی تقی صاحب جب یورپ کا سفر کر کے انہوں نے وہاں کی بے حیائی کے حالات لکھے, برائی میں کہ یہ کتنے بے حیائی ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے وہ ہمیں فرمایا کہ حضرت نے مفتی تقی صاحب نے لکھا تو اچھی نیت سے, لیکن یہ ایسی ٹھرکی قوم ہے نا, جب یہ واقعات سنے گی بولے کہ ٹکٹ کٹا یورپ بھاگ. تو اس لیے برائی کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو جہنم میں بھائی, تو اللہ میاں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں. اور اس کے پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا کیسا ہے, قوم سے بغاوت کی, چھوڑ دیا اس قوم کو. اللہ نے آپ کو 2 نیک بیویاں دی, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. اسی کلچر میں شادی کرتے پتہ نہیں کیسی بیوی ملتی, دونوں نیک مسلمان, قربانی والی. اتنی قربانی والی اللہ نے بیوی دی کہ مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کر آ رہے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ کے, اور بیوی احتجاج نہیں کر رہی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, زوجہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو, اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہاں. بس یہ لفظ سنا, حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذ اللہ یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسی حوصلے والی بیوی کہاں ملتی ہے بھائی کسی کو. فوراً خواتین کہتی ہیں ایسا میاں بھی تو مارکیٹ سے شارٹ ہے. جواب سب کے پاس ہر وقت اپڈیٹ, الحمدللہ بات صحیح ہے بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ نے بیٹے کتنے نیک اور پیارے دیے, اسحاق اور اسماعیل. خاندان چھوڑا, نیا خاندان دی. تبھی جو لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا خاندان نکال دے گا باہر, تو میں ان سے کہتا ہوں خاندان بنتا ہی بیوی اور بچوں سے ہے. آپ کا خاندان آپ کو نکال دے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کی جب 4 ہوں گی, اولاد ہوگی, تو آپ کا خود اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ جس خاندان نے آپ کو نکالا تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا, پھر آپ اس کو نکالو. جب میں نے دوسری کی نا, میرے خاندان میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. آج سب سے زیادہ میرے خاندان میں میرے خاندان کے افراد ہیں, باقی سب چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں. تو قربانی دینا سیکھو, اسلام سب سے پہلے ہے. اور یہ تعدد زوجات بھی اسلام کا حکم ہے. خواتین بیوہ طلاق یافتہ, ان کو زنا سے بچانے کا واحد حل ہے, اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی. اس لیے کسی کی مت سنو. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نہیں سنی. تو چھوڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک علاقہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ نہیں سکتے ہم, کہاں جائیں گے بھائی. ایک ہے کلچر کو چھوڑ دو, تو کلچر چھوڑنا بھی خاندان چھوڑنا کہلاتا ہے. جو عورتیں جن کے یہاں بے پردگی ہے, عورت کلچر چھوڑے پردہ کرنا شروع کر دے. جن کے داڑھی کٹانے کا رواج ہے, کلچر چھوڑو داڑھی رکھنا شروع کر دو. جن کے ہاں فحش فلمیں دیکھنے کا رواج ہے, کھلے عام چل رہی ہیں, کلچر چھوڑو. آپ بولو بھائی ہم بے حیائی کو پروموٹ نہیں کریں گے, میں اپنی اولادوں کو نہیں دیکھنے دوں گا یہ ڈرامے فلمیں. تو جب آپ قربانی دو, اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے خاندان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چھوڑو گے تو پھر اللہ نوازے گا. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا, اللہ نے ابراہیم کو ایسے پیارے بیٹے دیے بڑھاپے میں, وہ بھی ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اور کہہ دیا کہ یہ اکیلا اسحاق یہ ہے تو ایک, آگے اس کی نسل میں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوں گے. انہی کی نسل میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت مریم. کتنے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں, ابراہیم. یا کتنا فخر ہوگا. پھر سب سے بڑا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی کس کی نسل میں, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. تو یہ سب قربانیوں کا صلہ ہے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یاد رکھو, میں انڈیا والوں سے کہتا ہوں جو ہندو ہیں خاص طور پر, کہ تمہارا کلچر ہے بت پرستی. تم اگر اس کلچر میں توحید والے مذہب کو لوگے, اللہ کی نظر میں تمہاری قدر عام مسلمانوں سے زیادہ ہوں گی. میں اگر توحید پرست ہوں کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ میرا باپ توحید پرست, میری ماں توحید پرست. ہم تو پیدا توحید پرستوں کے کلچر میں ہوئے ہیں. ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم تو بت کی عبادت کریں گے تو خاندان نکال دے گا ہمیں, اللہ بچائے ہمیں. قربانی ان ہندوؤں کی ہے, ان لڑکیوں کی ہے. پہلے بہت فون آتے تھے, اب تو میں نے فون سننا چھوڑ دیا. کتنی ہندو لڑکیاں 18, 20, 25 سال کی, جنہوں نے کہتی ہیں صبح و شام ہمارے گھر میں بتوں کی عبادت ہوتی ہے, لیکن ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے. چھپ کے روزے رکھ رہی ہیں, چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. میں کہتا ہوں ایک تو عورت میں ویسے ہی کمزور ہوتی ہے, اتنا کانفیڈنس ایک ہندو لڑکی میں, کم عمر لڑکی میں, وہ توحید کی دعوت پر اس نے لبیک کہہ دیا, اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو ایسے جو بھی غیر مسلم اسلام لاتے ہیں نا, توحید کو اختیار کرتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے نوازا, ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ آپ کو پیغمبر بنا دے گا, لیکن ابراہیم کو کیوں اللہ نے نوازا؟ شرک کے ماحول میں انہوں نے توحید کو پکڑا ہے. تو شرک کے ماحول میں بت پرستی کا ماحول ہو اور آپ توحید والے دین کو اختیار کرو, تو بھائی دنیا تو قتل کی دھمکیاں دے گی, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. بہت سارے ہندو ہیں جو مسلمان ہوئے, لیکن ان کو کہتے ہیں ہمیں جس دن پتہ چل گیا نا ہمارے خاندان کو, وہ قتل کر دیں گے ہمیں. پھر بھی وہ کس پر قائم ہے؟ توحید پر قائم ہے. تو جلدی سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو نوازا. ابراہیم کو اس طرح بھی نوازا, ان کے بھانجے کو بھی اللہ نے نبوت عطا کر دی, لوط علیہ السلام کو. اور اللہ نے ایسی قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا
جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم. یہ پہلی قوم تھی دنیا میں جنہوں نے لڑکوں سے بدفعلی کی. اس سے پہلے دنیا یہ جرم نہیں جانتی تھی. کیوں؟ یہ نیچرل ہے نہیں, یہ نیچرل نہیں. ایک آدمی کو بیماری لگی, اس نے دوسرے کو, اس نے تیسرے کو, اس نے چوتھے کو, پوری